اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہمارا ٹاپک ہے تواضع۔ تواضع جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے نبی کی خصوصی ادا ہے۔ بات یہ ہے، بات شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے کو جاؤں گی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب میں سوچتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو، کس طرح سے اسے پیدا کیا، کس طرح سے اسے نوازا، کس طرح سے اسے خلیفہ بنایا۔ ایک اس کی یہ والی سائیڈ ہے، اس کا اشرف المخلوقات ہونا، اس کو علم کا دیا جانا، اس انسان، اس حقیر انسان کو اتنا قابل تعظیم بنانا کہ فرشتے اس کے آگے سجدہ کریں اور اس کو عزت و تکریم دینا۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ لیکن پھر اسی صورت میں، سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں نا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن جب انسان نے اپنے اس رتبے کو نہیں پہچانا تو پھر نیچوں سے نیچے ہو گیا۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ دراصل ایک تو انسان کی یہ سائیڈ ہے، اشرف المخلوقات بنانا، فرشتوں سے سجدہ کروانا، اس کو علم دینا، اپنی روح میں سے پھونکنا۔ اور دوسرا اگر دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے دوسرا پہلو؟ کہ انسان کی اوریجن کیا ہے؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے انسان کی اوریجن ہے۔ یہ دراصل اس لیے بھی ہے کہ انسان جو ہے نا، انہی بلندیوں میں اور انہی پستیوں میں وہ اپنا صحیح مقام متعین کرے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے اصل میں، اور وہ اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، یعنی وہ خلیفہ ہے اور اشرف المخلوقات ہے، اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی کمائیگی کا اور اپنی عاجزی کا احساس بھی اپنے اندر زندہ رکھے۔ یہی وہ کمال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہی وہ تواضع کی صفت ہے جو کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے صرف کہا نہیں، نبیوں نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی بندہ ہونا پسند کیا، جب انہیں چوائس دی گئی نا، وہ کافی روایات ملتی ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے بندہ ہونے کو پسند کیا۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آسمانوں پہ لے گیا، وہاں پر بھی آپ کی بندگی کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جہاں بندگی کا ذکر کیا ہے نا، وہاں پھر کیا ہوا کہ جب آپ بندگی کے درجے کے اوپر پورا اترے تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ انسان جب اصل میں اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو حقائق کی روشنی میں اور معرفت کی روشنی میں ٹھیک طریقے سے پہچان لیتا ہے تو اس انتہائی، اس کی جو ہے نا عاجزی اور مسکینی کے ساتھ ساتھ اس کی انتہائی جو بہترین صفات ہیں، جب اس کو انسان اس کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آسمانوں کی سیر کرا دی۔ اس سے بڑھ کر بلندی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ عام انسانوں کے لیے بھی یہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس ضمن میں امیر المومنین
حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے لیے تواضع کی تو ایسے بلند ہوگا، راوی حدیث نے ہتھیلی کا باطن آسمان کی طرف کیا، یعنی اس طرح سے، اور اسے آسمان کی طرف بلند کر دیا، اور یہ ہوا۔ اور جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی انہیں بلندی عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، فرعون کی مثال دیکھ لیں، حامان کی مثال دیکھ لیں، انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ اور اسی طرح سے وہ پیغمبر جو تھے اور جو بھی ہمیں اولیاء ملتے ہیں یا بزرگان دین ملتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے وقف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں بلندیاں عطا فرمائی۔ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا ان کی شدائی ہے، وہ دلوں میں زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کی۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ انس بن مالک جب بھی بچوں کے ساتھ، ہمیں واقعات بھی اس طرح ملتے ہیں نا کہ کس طرح صحابہ جو تھے انہوں نے کیسے آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنایا۔ تو وہ جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے نا تو ان کو السلام علیکم کہتے تھے، یعنی یہ ایک تواضع کی مثال ہے کہ بچوں کو بھی السلام علیکم کہنا ہے کہ تمہیں سلامتی ہو، ایک دعائیہ انداز ہے۔ ہمارا دین ہے ہی بہت خوبصورت، اس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہنا ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہنا ہے اور ان کو دعا دینا ہے۔ تو وہ یہ عاجزی کی مثال ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کو بھی وہ سلام کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی جذبہ اطاعت کے تحت وہ بچوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، سلام کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور کیا تھا؟ یہی عاجزی ہے نا۔ اور ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ایک کوئی غالباً کوئی بادشاہ کا دربار تھا یا کسی کوئی ہوگا کہ اعلیٰ منصب جو دنیاوی لحاظ سے ہیں، تو وہاں پر صحابہ کو دعوت پہ بلایا گیا، تو کسی کا نا روٹی کرنے والا یا کھانے کا کوئی اس طرح سے کوئی مطلب پیس جو ہے وہ نیچے گر گیا زمین پہ، اور وہ صحابی نے اٹھا کے اس کو صاف صف کر کے تو تناول کر لیا۔ تو ایک وہ بندے نے انہیں ٹھوکا لگایا کہ بھی آپ نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو یہ تو دربار کی بات ہے، تو یہ تو یہاں کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان ایٹیکیٹس کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ یعنی یہ بھی ایک عاجزی کا اظہار ہے کہ اگر زمین پہ کوئی چیز گر جائے تو اسے صاف کر کے انسان کھا سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ ملتا ہے کہ رزق کی قدردانی بھی کرنی چاہیے، اور یہ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اگر ہم بڑا نہیں کر سکتے تو ان سنتوں کو ہم زندہ کریں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ اور یہ ہے کہ پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اچھا، جب ہم یہ عاجزی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے، وہ تکبر ہے، تو اس کو بھی ہم تھوڑا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ تکبر کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ کسی کو یعنی حق کا انکار کرنا اور کسی کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ ادروائز انسان اپنے مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے تو وہ ایک اعتدال کے ساتھ اچھا ڈریس اپ بھی ہو سکتا ہے، اچھے جوتے بھی پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اس کا لالچ نہ ہو۔ بہرحال یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عزت میری کبریائی ہے اور کبریائی میری رضا ہے۔ کون ہے جو اس عزت و کبریائی میں شریک ہے؟ جو ایسا کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ یعنی یہ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ انسان کو زیبا ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ مطلب یہ صفت اسے ہی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ انسان کا اپنا آپ تو کچھ ہے ہی نہیں نا، تو اس لحاظ سے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ
پھر اس کے بارے میں کچھ یہ بھی ہمیں ملتا ہے، روایات میں ہے اور کچھ ایسے واقعات میں ملتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تکبر کرنے والے تھے کس طرح سے انہیں زمین میں دھنسا دیا۔ حامان کی مثال ہمارے سامنے ہے، قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ اتراتا ہوا گھر سے نکلا تھا، اس کے اتنے خزانے تھے کہ اونٹوں کے اوپر وہ لادے جاتے تھے، اور کس طرح سے بعض لوگ اس کے اوپر حسرت کرتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے، لیکن اس نے بہت تکبر کیا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو اس چیز سے بچنے کی از حد ضرورت ہے۔ یہ اس لیے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور یہاں پر ہی رہ جانا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں وہی پھر مثال بار بار ذہن میں آتی ہے کہ کس طرح سے شیطان نے حسد کیا، تکبر کیا، اور کیسے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بھی ذہن میں لانے کی ضرورت ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو کس طرح سے آپ کا کیا طرز عمل تھا، آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے، حالانکہ آپ نے مطلب کس طرح سے کتنی محنت کے بعد، کتنی سٹرگل کے بعد وہ والا نوبت آئی ہے۔ جو دنیا کے عام بادشاہ ہوتے ہیں وہ اگر اس طرح سے کسی شہر میں داخل ہوں تو ان کے کیا انداز ہوتے ہیں، لیکن آپ کا کیا انداز تھا، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا، یہ نقطہ رہنا ضروری ہے۔ اور یہ نقطہ رہنا ضروری ہے کہ انسان اگر دنیاوی طور پر کوئی ترقی حاصل کر لیتا ہے یا دینی لحاظ میں بھی، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی بڑا کمال ہے، تو میں نے بڑی محنت کی ہے، تو میں نے بڑا کچھ کیا ہے، تو میں نے بہت وقت لگایا ہے، تو میں نے بہت قربانیاں کی ہیں۔ یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کوششیں کرتے ہیں وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس میں وہ بھی ہمیں مثال سامنے آتی ہے نا کہ وہ قارون نے یہ کہا تھا کہ جب اس کو بڑی دولت مل گئی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ کوششوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی رنگ لاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو مؤثر کرتا ہے، ورنہ ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ تو وہ اپنی طرف لانے کے بجائے یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری عطا ہے، تو اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ تو آج کل یہ بس یہی ہے، اور یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں مطلب آپ حضور پاک امیجن کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کیا کرتے تھے، آپ کے مسنون دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ اور مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ آپ اس چیز کو پسند فرماتے تھے۔ اور مجھے یہ آخر میں مجھے یاد آیا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی خیر تو میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی اپنی محتاجی کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرنا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب انسان اس طرح سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے نا کہ پھر کیا ہوا تھا، انہیں ٹھکانہ بھی مل گیا تھا، ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا، اور بعد ازاں انہیں نبوت بھی مل گئی تھی۔ تو یہ والے جو ہوتے ہیں نا انسان کا طرز عمل یا اس کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے اور اس کی گفتار ہے، اس کا جو بھی ہے، یہ چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہمیں بار بار یہی ملتا ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ تم اکڑ کر نہ چلو، تم منہ پھلا کے نہ بات کرو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی جو صفات ہیں اس میں یہ بیان کیا تھا کہ وہ زمین پہ ہلکا چلتے ہیں، وہ نرم گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہے جو محسنین ہیں۔ تو ان ساری کوالٹیز میں یہ والی کوالٹیز جو ہے نا یہ بہت ابھر کے سامنے آتی ہے۔ تو میری بھی آج یہ خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعا کی تھی، ہم بھی اس دعا کے مطابق اپنے لیے یہی راستہ اختیار کریں کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی والا بنا دے، ہمیں مسکینی کی حالت میں رکھیں۔ مسکینی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی کا محتاج ہو جائے، بلکہ مسکینی سے مراد یہ ہے کہ ہم مطلب اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھیں، اس کی بڑائی کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ صلاحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔